السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت رکھے۔ ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اس وقت روز بروز جو خبریں آتی ہیں، یقین مانیے کچھ دیر کے لیے دل کرتا ہے کہ پاسپورٹ اٹھائے بھاگ جائیں اس ملک سے، لیکن گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اچھا، اس سارے معاملے میں جو میں سب سے بڑی ایک چیز دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اتنی جذباتیت آ گئی ہے، اتنا اشتعال انگیز ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا حل شور شرابہ لگتا ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز ہمیں حل کرانی ہے، وہ پولیٹیکلی ہے، وہ چیز کوئی سوشلی ہے، وہ کوئی ریلیجیس میٹر ہے، ہم شور سے حل کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ اور اس شور نے اتنا مچا ہے کہ مسائل حل نہیں ہو رہے، مسائل بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر میں ریسنٹ ایک واقعہ لوں، پنجاب کالج کا انسیڈنٹ ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ وہ مرد معاشرے میں پیدا فرمائے کہ جو عورت کی عزت اور عصمت کو ویسے ہی سمجھے جیسے وہ اپنی بہن اور ماں کے لیے سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک رویہ جو اختیار کیا جا رہا ہے کہ جا کے بلڈنگ کو توڑا جا رہا ہے، ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، کیا آپ اتنے کمزور ہوگے کہ آپ لیجیٹیمیٹلی آرگومنٹ بھی اپنا نہیں رکھ سکتے؟ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں بات کو منوایا جاتا ہے، لیکن طریقے سے، نقصان پہنچا کے نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فوراً سے چیز کو جلا دو، شور مچا دو، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ سوشل میڈیا ایک مضبوط آواز بن سکتا ہے۔ وہاں پر اگر آپ ایک چھوٹی سی لیجیٹیمیٹ ویڈیو جو پروفز کے ساتھ ہو اگر آپ گیدر کر کے کر لیں تو آپ ڈیفینیٹلی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے اس امپیکٹ کو روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم شور شرابے میں اتنے مصروف ہیں کہ ابھی تک ہم کوئی لیجیٹیمیٹ آرگومنٹ اس کے لیے نہیں بلڈ کر پا رہے، ہم شور کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر علمی میدان میں آئے تو میں کئی ایسے لوگوں سے بقدر بہت اختلافات رکھتا ہوں، جیسے انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، مفتی فضل ہمدرد ہے، غامدی صاحب ہیں، لیکن اتنا اشتعال ہے کہ خوف کے مارے یہ لوگ اندر بیٹھ گئے ہیں اور باہر نہیں نکل پا رہے، اور ہمارا جو باتیں بیٹھ کے حل ہو سکتی تھی، جو تھاٹس تھی ہم بیٹھ کے آپس میں مسائل کھول کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے نہیں حل کر پا رہے۔ اچھا، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور ویڈیوز کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ ویورشپ کے لیے لوگ کاٹ کے پوٹ کے چیز کو کیسے دکھاتے ہیں، جیسے ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ریسنٹلی ہوا کہ انہوں نے بات کی، بے شک انہوں نے ایک علمی لیول کی بات جو ہے وہ عام الناس میں کر دی، جو کہ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کو روکیں، علمی چیز کو یا تو بہت اچھے سے اسٹیپس کے ساتھ بیان کریں یا پھر علمی چیز کو عوامی میدان میں نہ لائیں، کیونکہ جب وہ آتی ہے تو لوگ جو ہے بلا سمجھے بلا ضرورت، کیونکہ ہمارے ہاں ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اندر میں ایک مفتی اپنے رکھتا ہے، چاہے اگر اس کو الحمد اور الحمد نہیں کہنا آتا، الحمدو پڑھتا ہے وہ الحمدو کو، جس کو اس کا معنی نہیں پتا ہوگا وہ بھی فتویٰ دے دے گا۔ تو اس اشتعال انگیز ماحول میں خدا کے لیے میں علماء سے کہوں گا وہ یہ کردار ادا کریں کہ جو اپنی علمی بحثیں ان کو علمی مجالس تک لے جائیں، عوام الناس میں مکارم الاخلاق کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس اس ٹائم رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت پریشانی کی بات، اس لیے کہ اس جنریشن نے چیزوں کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ اگر ان کے اندر یہ کیوس پیدا کرنے والی اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ اپروچ ہوگی، اتنی زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ادھر شدت پائی جائے گی، تو کبھی بھی چینج نہیں آئے گا۔ اور جہاں میڈیا اس میں جو ہے اس کو کیش کرنے کے لیے رول پلے کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اس چیز کو سمجھے، خدا را آنکھیں کھولیے، کھول کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریفارم لائے ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، عرب خطے میں نہیں، آج بھی دنیا میں چینجز آ رہی ہیں، چیزیں ہیں، بہت سی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایکسیپٹنس پیدا کر رہے ہیں، اسلامک رولنگز ہیں، پرنسپلز ہیں جو دنیا کے لیے ایکسیپٹنس کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگریسو اور جسے کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو چینج کیا، اور دلائل کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، کیونکہ یہی آپ کے بچاؤ کا صرف واحد ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے والفتنۃ اشد من القتل، کہ اللہ نے فتنے کو قتل سے زیادہ ناپسند کیا۔ اور اپنے دل کو ٹٹولیے کہ آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین پر فساد میں پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بے شک شاید آپ ہوں، لیکن آپ نے طریقہ کار غلط اپنایا، طریقے کو ٹھیک کیجئے۔ ہمارے پاس
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور جس کو پر عمل کر کے ہم خیر بھی پا سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اختیار کریں اور اپنے معاشرے کے اندر سے جو بد امنی ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ٹھیک طریقے سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے